أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. صدق الله العظيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درس تجوید و قرات کے ساتھ نئے سبق کے ساتھ فقیر محمد مسعودی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ تو آئیے آج کے نئے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کا علم ہے کہ ہم گزشتہ سبق میں وقف کا طریقہ اور وقف کی تعریف اور اس کی تعریف کی پھر تفصیل۔ وقف کی تعریف یہ ہے کہ کلمہ آخر جو آگے ملا ہوا نہ ہو اس کے اوپر سانس توڑ کر ٹھہرنا، دو زیر دو پیش ایک زبر زیر پیش کو ساکن کر دینا، یعنی متحرک کو ساکن کر دینا، دو زبر کو الف سے اور گول تا کو ساکن ہاتھ سے بدل دینا۔ آئیے اس کی تفصیل اس طرح بھی کرتے ہیں ہم کہ کلمہ کے جب ہم ٹھہریں گے تو حرف کے آخر میں کئی حالتیں ہوتی ہیں، ہر ایک کا حکم جدا ہے۔ چنانچہ اگر کہیں آپ دیکھتے ہیں کہ آخری حرف صرف ساکن ہے، اس کے اوپر جزم ہے، تو پھر آپ نے سانس توڑ کر ٹھہر دینا ہے۔ جیسے من کم، عن کم، یہاں پر ہمیں آخری حرف کو ساکن نہیں کرنا پڑے گا، یہ خود ہی ساکن ہے۔ ہم نے یہاں پر صرف اتنا کرنا ہے کہ سانس توڑ دینا ہے، اور آواز خود ہی ٹوٹ جائے گی جب سانس اٹھے گا۔ لیکن اگر آخری حرف متحرک ہو، یعنی اس کے اوپر ایک زبر ہو، ایک زیر ہو، ایک پیش ہو، یا اس کے اوپر دو زیریں اور دو پیشیں ہوں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ اس کو آپ نے زبر کو بھی ختم کر دینا ہے، زیر کو بھی ختم کر دینا ہے، پیش کو بھی ختم کر دینا ہے، یعنی آخری حرف کو ساکن کر دینا ہے۔ اور اگر دو زیریں ہیں اس کو بھی ساکن کر دینا ہے، دو پیشیں ہیں اس کو بھی ساکن کر دینا ہے۔ اب یہاں دیکھیں، مثال دیتے ہیں آپ کو اور یہ پڑھ بھی لیں۔ اگر آخری حرف متحرک ہو تو اس کو ساکن کر کے سانس توڑنا چاہیے۔ جیسے العالمین، ہم پڑھ رہے ہیں رب العالمین الرحمن، تو ہم رب العالمین کی نون پر ٹھہریں گے تو اس کے اوپر زبر ہے۔ اب ہم نے رب العالمین نون کی زبر کو ختم کر کے یہاں پر سانس توڑنا ہے، کیونکہ نون پر زبر ہے۔ یہی حکم اس کا بھی ہے کہ جس پر دو زیر یا دو پیش ہو، جیسے رحیم کہ اصل میں رحیمن تھا، دو پیشیں ختم کی، مبین کہ اصل میں مبینن تھا۔ نمبر 3، اگر آخری حرف پر دو زبر ہوں تو اس کو ساکن نہیں کرنا بلکہ تنوین کو الف سے بدل کر سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے۔ اچھا، جیسے غفورا یا رحیمہ کہ اصل میں غفورن اور رحیمن تھا۔ نمبر 4، اگر آخری حرف پر ایسی تا ہو جو بصورت ہا لکھی جاتی ہے تو اس تا کو ہا ساکن سے بدل کر ٹھہرنا چاہیے۔ جیسے فجارہ کہ اصل میں فجراتن تھا، اس تا کو تائے مدورہ گولتا، عربی میں ہم کہتے ہیں گولتا اور عربی میں کہتے ہیں تائے مدورہ، اور اس صورت میں چوتھی صورت میں روم اور اشمام نہ ہوگا،
لیے کہ جب وہ خود جس تا کے اوپر دو زیریں یا دو پیشے تھیں وہ خود ہی تا نہیں رہی تو اس کی حرکتیں بھی نہیں رہیں گی، پھر اس کو تو اس وقف کو وقف ابدال کہتے ہیں۔ آج ہم یہاں سے پڑھیں گے، یہ نیا سبق آ گیا، تنبیہ۔ یہ یاد رکھ لیں کہ روم وقف بالروم اور اشمام عارضی حرکت پر نہیں ہوتا، ذہن میں رہیں، وقف روم اور اشمام عارضی حرکت پر نہیں ہوتا۔ جیسے انذر الناس ہے نا، انذر الناس، اصل میں لفظ تھا انذر الناس یا علیہم القتال، کہ اصل میں لفظ تھا علیہم القتال، تو یہ اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی کی وجہ سے انذر کی را کو کسرہ دیا گیا، کیونکہ الف لام جب نہ پڑھا گیا تو را پہلے ساکن تھی، تو اگر نون کے اوپر شد ہے تو را بھی اگر ساکن تھی تو کس طرح بلانا تھا، تو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اس کو کسرہ دینا ہے۔ کس کس کو کسرہ دینا ہے یہ آپ کو بتایا جا چکا ہے کہ من حرف جار اور الف لام میم کو زبر دینی ہے، اسی طرح اچھا واو لین جمع اور میم جمع کو پیش دینی ہے، باقی سب کو زیر دینی ہے۔ تو یہ انذر الناس اسی ضمن میں آتا ہے۔ علیہم القتال یہ لفظ تھا تو حمزہ گر گیا، اب لام ساکن ہے تو میم بھی ساکن تھی، تو میم جمع ہے اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ میم جمع کو پیش نہیں ہے، علیہم القتال۔ تو اگر انذر پہ ٹھہریں تو علیہم پہ ٹھہریں، تو جب حرکت ہی نہیں رہی جو عارضی حرکت تھی تو اب یہاں پر روم اور اشمام نہیں ہو سکتا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، کیونکہ اصلی حرکت کے اوپر وقف بالروم ہوتا ہے، عارضی حرکت پر نہیں۔ وہ حرکت جس کے اوپر آشیانہ تھا اگر وہ شاخ ہی نہ رہے تو آشیانہ کیسے بنے گا؟ اور اصلی اور عارضی حرکت کو عربی والے جانتے ہیں، لہذا جہاں شبہ ہو وہاں کسی عربی پڑھے ہوئے عالم سے پوچھ لیا جائے کہ یہ حرکت کیسی ہے۔ ویسے آپ کو تو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ جہاں بھی کم، ہم، تم، ہم، بہم یہ آئے تو یہ اس کے اوپر جو میم کے اوپر پیش ہے یہ عارضی حرکت ہے۔ اسی طرح شد والے جیسے الناس، شد والے حرف سے پہلے یا جزم والے حرف سے پہلے دوسرا لفظ جو ہے، پہلے دوسرا لفظ اس کے نیچے جو کسرہ ہو تو وہ بھی اکثر یہ عارضی ہوتا ہے، اور من جہاں پر بھی آئے اس کے نون کے اوپر جو زبر ہے وہ بھی عارضی ہوتا ہے، واو لین جو ہے اس کے اوپر جو پیش ہوتی ہے وہ بھی عارضی ہوتی ہے۔ جی حاجی صاحب آگے ہیں، پڑھیے ذرا۔ جی، تنبیہ، روم و اشمام عارضی حرکت میں نہیں ہوتا، جیسے انذر الناس علیہم القتال، بلکہ اصلی حرکت میں ہوتا ہے، اور اصلی اور عارضی حرکت کو عربی والے جانتے ہیں، لہذا جہاں شبہ ہو وہاں کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ یہ حرکت کیسی ہے۔ اگر آخر حرف پر تشدید ہو تو روم و اشمام میں بدستور باقی رہے گی۔ یہ ایک اور بات ہے، مثلا مستمر ہے نا، مستمر تو یہاں پر شد ہے نا، تو اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو شد جو ہے روم کریں یا اشمام کریں وہ باقی رہے گی۔ اچھا کسی عالم سے کہنا ہے، عالم نہیں کہنا۔ یہ عبد المنان آپ پڑھے ذرا یہی تنبیہ پھر۔ جی، تنبیہ، روم اور اشمام عارضی حرکت میں نہیں ہوتا، جیسے انذر الناس علیہم القتال، بلکہ اصلی حرکت میں ہوتا ہے، اور اصلی اور عارضی حرکت کو عربی والے جانتے ہیں، لہٰذا جہاں شبہ ہو وہاں کسی عالم سے پوچھ لیا جائے کہ یہ حرکت کیسی ہے۔ اگر اخیر حرف پر تشدید ہو تو روم و اشمام میں بدستور باقی، رام و اشمام میں بدستور باقی رہے گی۔ اچھا آپ نے پوچھنا نہیں ہے، آپ عربی پڑھ رہے ہیں، آپ کو خود آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا، اور آئے گی انشاءاللہ۔ تو آگے پڑھیے
حافظ عمر صاحب ہیں کہ نہیں؟ اچھا جی، اب یہ کچھ علامات رموز اوقاف آ گئے ہیں، اس کو ذرا دیکھ لیتے ہیں. کیا جی صاحب ذرا وقف کرنے میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پکی گول آیت لکھی ہو یا وقف کی ہاں نشانی پکی گول آیت آپ سمجھتے ہیں نا، کہ جہاں پر آیت ہے، مثلا والفجر آگے آیت ہے، ولیال عشر، یہ جو گول دارہ ہے نا، یہ اصل میں گول تا ہے. آیہ تو آکس میں آخر میں جو گول تا ہوتی ہے نا، اس کی یہ شکل بنتے بنتے اب وہ تا نہیں لکھتے، اب گول دارہ لکھا جاتا ہے. اور کئی عربی قرآن پاک جو ہیں وہاں پر عرب ملکوں کے چھپے ہوئے، وہاں پر آج بھی گول تا لکھی جاتی ہے. یہ پڑھیے آج سب آگے. جی یا وقف پھر پڑھیے وقف کرنے میں. جی وقف کرنے میں اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ جہاں پکی گول آیت لکھی ہو یا وقف کی نشانیوں میں سے کوئی معتبر نشانی لکھی ہو، جیسے اب یہ معتبر نشانی اب جو آ رہی ہے نا، یہ سب سے پہلے جو ہے نا وہ سب سے بہتر ہے، اس کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کے بعد اس کا درجہ ہے، اس کے بعد اس کا درجہ ہے. ٹھیک ہے، اب یہ بتا رہے ہیں سب سے پہلے، یعنی سب سے بہتر ہے گول آیت پر ٹھہرنا، اور اگر گول آیت پر نہیں تو اس کے بعد درجہ کس کا ہے؟ دیکھیے جی صاحب. جیسے میم وقف لازم کی نشانی، فا وقف مطلق کی نشانی، اچھا جیم مطلق سمجھتے ہیں کسے؟ ٹھہریے، مطلق سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ مطلق کہتے ہیں کہ یہاں پر وقف کا اطلاق ہوا ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ جہاں پر بس کا سٹاپ ہوتا ہے نا، باقاعدہ سٹاپ بنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بس کے ٹھہرنے کا اطلاق ہے، یعنی بس نے وہاں پر ٹھہرنا ہی ہے، تو وہ چاہے 1 سیکنڈ رک کر چلی جائے لیکن وہاں پر اس کو رکنا ہوتا ہے. تو یہ تا کے لیے آپ کے لیے اگر یہ ہے کہ آپ یہاں بلا تکلف ٹھہر سکتے ہیں، بلا تکلف، بغیر کسی خوف کے. ٹھیک ہے، آگے چلیے جی. جیم وقف جائز کی نشانی، تو وہی ٹھہر جانا چاہیے، اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے. اچھا سنیے، میرا مطلب ہے کہ اگر آپ کو ضرورت نہیں ہے تو بے شک نہ ٹھہر. آگے چلیے. اور یہ بھی خیال رکھنا چاہیے کہ جہاں تک ہو سکے پکی آیت پر ٹھہرے، اس کے بعد میم پر، اس کے بعد طا پر، اس کے بعد جیم پر. گویا پڑھنے کا ایسا انداز رکھے کہ سانس ہمیشہ آیت پر ٹوٹے، کیونکہ بے موقع سانس توڑنے سے کلام کی خوبی جاتی رہتی ہے، بلکہ بعض جگہ معنی بدل جانے کا اندیشہ ہوتا ہے. اس لیے آیت یا آیت کی نشانی پر ہی وقف کرنے کی عادت ڈالنی چاہیے اور اسی کی پابندی کرنی چاہیے. اس وقف کو وقف اختیاری کہتے ہیں. اگر سمجھ آ گئی نا، مطلب آپ کے پاس سانس ہے، آپ اپنی مرضی سے ٹھہر رہے ہیں نا، اس کو وقف اختیاری کہتے ہیں. آگے چلیے. اگر تنگی سانس یا کسی اور مجبوری کی وجہ سے درمیانے مجبوری کیا ہو سکتی ہے؟ مجبوری کیا ہو سکتی ہے کہ کھانسی آ گئی ہے یا بھول گیا ہے بندہ، تو ٹھہرنا، تو یہ بتا رہے ہیں جی، مجبوری کی وجہ سے، اور مجبوری کی وجہ سے درمیانے آیت پر سانس توڑنے کی ضرورت پیدا ہو گئی، تو وقف کے قاعدے کے موافق سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے. اور وقف کا قاعدہ کیا تھا؟ وقف کا قاعدہ یہ تھا کہ کلمہ اخیر غیر موصول پر سانس توڑ کر ٹھہرنا، متحرک کو ساکن، 2 زبر کو الف اور گول تا کو ساکن ہا سے بدل دینا. یہ جو قواعد ہیں ان کے مطابق، یعنی ایک تو لفظ کا آخری حرف ہو جو آگے ملا ہوا نہ ہو، ایک اس کے اوپر جو حرکات ہیں سوائے 2 زبر اور گول تا کے
ان کو ختم کر دینا چاہیے اور وہاں پر سکون پڑھنا چاہیے. اور اگر دو زبر ہیں تو الف سے بدلیں گے, اگر گول تا ہے تو ساکن ہا سے بدلیں گے. جی. اور جس کلمہ پر سانس توڑا ہے یا اسی کلمہ سے یا اس سے پہلے کلمہ سے ضرور لوٹانا چاہیے تاکہ کلام مسلسل ہو جائے. اچھا, اور اس میں یہ باتیں رکھیں, جب پیچھے سے لٹانا ہو نا تو یہ دیکھنا چاہیے کہ لفظ مکمل, جو پیچھے جہاں سے لفظ شروع ہو رہا ہے نا, مثال کے طور پہ میں دونوں طریقے سے پڑھتا ہوں, جو نہیں پڑھنا چاہیے وہ بھی سمجھانے کے لیے. والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون اولئک علی ھدی من ربهم واولئک هم المفلحون. ابھی میں نے نہیں بتایا, ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتهم ام لم تنذرهم. اب ہم نے لٹانا ہے نا انذرتهم سے, انذرتهم پہ کھڑے ہو کر ہم ام لم نہیں کریں گے, کیونکہ ہم تو ضمیر ہے انذرتا کی, انذرتا کی. تو جب انذرتا پڑھا نہیں تو ہم کہاں سے آ گیا. تو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جس لفظ پہ سانس ٹوٹا ہے اس کو آدھا نہیں پڑھنا, پیچھے سے پورا لفظ لے کر پھر پڑھنا ہے. ام لم تنذرهم لا یؤمنون, ام لم تنذرهم, ذرهم لا نہیں, تن سے لینا ہے, ذرهم لا یؤمنون, تا پیش نون تن یہ چھوڑنا نہیں ہے, تنذرهم لا یؤمنون. جی. آیت پر سانس توڑنے کی ضرورت پیدا ہو گئی تو وقف کے قاعدے کے مطابق سانس توڑ کر ٹھہرنا چاہیے. آگے پڑھیے حاجی صاحب. اور جس کلمہ پر, اور جس کلمہ پر سانس توڑا ہے یا تو اسی کلمہ سے یا اس سے پہلے کلمہ سے ضرور لوٹانا چاہیے تاکہ کلام مسلسل ہو جائے. اس وقف کو وقف اضطراری کہتے ہیں. ہاں, وقف اضطراری کہتے ہیں عربی میں. اس کا ترجمہ یہ ہے وقف مجبوری. جو پہلا تھا نا وہ تھا وقف اختیاری, اپنی مرضی سے جہاں مرضی بندہ ٹھہر جائے, سب کچھ ہے پاس, ٹھیک ہے نا. تو وقف اسی طرح ہے کہ آدمی چلتا ہے گاڑی لے کر لالا موسے سے چلتا ہے, تو جناب اب اس کے پاس سب کچھ ہے, تو وہ کہتا ہے یار یہاں پہ سستا لیں, کہاں سستا ہے جی, فلان جگہ پہ چل کر رکتے ہیں, تو وہاں پر آ کر رک گیا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے اپنی مرضی سے ٹھہرے ہیں. لیکن اب ایسا ہے کہ اس نے گھر سے چلتے ہوئے نہیں دیکھا پٹرول پورا ہے کہ نہیں ہے, تو اب جناب والا وہ دیکھتا ہے کہ آگے اگر میں جاؤں گا تو نہیں آگے پہنچ سکتا, تو وہ کسی جو پٹرول پمپ آتا ہے اس کے اوپر ٹھہر جاتا ہے. حالانکہ وہ ٹھہرنا نہیں چاہتا, لیکن ٹھہرنا اس لیے ہے کہ یہاں نہیں ٹھہرے گا تو آگے جا کر پریشانی ہوگی. تو یہ ہوا وقف اضطراری, وقف مجبوری. اور ہوتا کیا ہے وقف مجبوری میں, یا سانس کی کمی ہوتی ہے, یا کھانسی وغیرہ آ جاتی ہے, اور یا یہ ہوتا ہے کہ بھول جاتا ہے, یا کوئی بندہ درمیان میں آ جاتا ہے, کوئی ضروری بات کرنا پڑتی ہے, تو وہ تو کرنا چاہیے آیت کو مکمل کر کے. اگر کسی سے بات کرنے کی ضرورت ہو تو آیت کو مکمل کر کے کرنا چاہیے, درمیان میں نہیں چھوڑنا چاہیے. جی پڑھیے آج سب آگے. وقف اضطراری کہتے ہیں. اکثر لوگ وقف کرنے میں بہت غلطی کرتے ہیں. حرکت کو باقی رکھتے ہیں, جیسے بما انزل الیک پر وقف کرنے میں قاف پر زبر پڑھ کر چھوڑ دیتے ہیں. بما انزل الیک وما انزل, یہ نہیں ہے, بما انزل الیک یہ کہنا چاہتے ہیں. جی. اور سانس توڑ دیتے ہیں, یہ صحیح نہیں, یہ جاہلوں کا طریقہ ہے اور قاعدے کے بالکل خلاف ہے. اس کو نہ وقف کہتے ہیں اور نہ وصل, کیونکہ وقف میں آخری حرف کو ساکن کرنا بھی ضروری ہے اور وصل میں اگلے کلمہ سے ملا کر پڑھنا ضروری ہے, اور صورت مذکورہ میں ان دونوں باتوں میں سے ایک بھی نہیں. یہ آج ہم نے جی جو وقف کے طریقے ہیں نا, وقف اختیاری, وقف اضطراری, وقف اختباری, یہ ہم نے وہ آج دو چیزیں پڑھی ہیں. یہ دیکھیے یہ تجویدی گائیڈ میں بھی یہ آ گیا نا, یہ وقف اختیاری
اپنی مرضی سے لفظی و معنوی تعلق کی رعایت کرتے ہوئے وقف کیا. وقف اضطراری، کھانسی وغیرہ سانس کی کمی پڑھتے ہوئے بھول جانے پر وقف کیا. آگے ہے اختباری اور انتظاری، یہ انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. تو آئیے اب ہم مشق کی طرف چلتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہیں سے پڑھنا جی. نہیں کر سب وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. جی اچھا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. ایسا پھر پڑھیے، آپ نے غلطی کی ہے، غور سے پڑھیے. پھر باقی دوست اپنا مائک بند رکھیں. جی ایسا پھر پڑھیے. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا. پھر آپ نے وہی غلطی کی ہے. وما يكفر بها وما یہ پڑھ رہے ہیں؟ يكفر جی وما يكفر بها إلا الفاسقون. اچھا فورو نہیں ہے، فورو نہیں ہے، فورو ہے. فورو جیسے را کو گول کیا نا، اس سے فا کو بھی گول کریں. وما يكفر بها وما يكفر بها إلا الفاسقون. جی راجہ صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ. عبد المنان کو اور بھی ہے کیا؟ آپ ہی ہیں؟ صوفی صاحب تو نہیں پڑھیں گے، ان کے لیے دعا کریں اللہ ان کو صحت دے. وہ ہم سن رہے ہیں آپ کو. تو باقی عبد المنان آپ پڑھیں. جی اچھا پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الفاسقون. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جی حاجی صاحب. أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. جی راجہ صاحب. وَكُلَّمَا
अवकुल्लमा अहदू अहदन आहदू, राजा साहब, आहदू अवकुल्लमा आहदू। अवकुल्लमा अहदू अहदन नबदहू फरीकुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अब्दुल मन्नान, आप ऊपर से ऊपर वाली आयत भी और दोनों को मिलाकर जरा खूबसूरत तरीके से पढ़े। माशाअल्लाह। वलक़द अंज़लना से अब्दुल मन्नान, वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बैनात वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। माशाअल्लाह। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हू फरीक़ुम मिनहुम बल अक्सरुहुम ला युमिनून। अब्दुल मन्नान ऑफ हो गया? नहीं कारी साहब, मैं इधर ही। तो पढ़ो ना फिर। मैंने आप कहा था, आप गैर हाजिर है ना दीनी तौर पर, मैंने कहा दोनों आयतों को फिर पढ़ो जी। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिम बैयिनातिन वमा यकफुरु बिहा इल्लल फासिकून। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। وكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون। फरीक़ुम मिनहुम की मीम पे इख्फाए शफ़वी है, आपने नहीं किया। मीम साकिन के बाद बा आ गई थी, तो आप छोड़ गए हैं। फिर पढ़िए। أَوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِّنْهُم بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम नबज़ फरीक़ من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. जी वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाहि मुसद्दिकुल लिमा माअहुम नबज़ फरीक़ुम
نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. جی راجہ صاحب تھوڑا تھوڑا کر کے پڑھیے راجہ صاحب، انشاءاللہ. تھوڑا تھوڑا دو دو حرف کر کے پڑھیے، دو دو لفظ کر کے، اور سانس اچھی طرح لے کر پڑھیے. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابُ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. ہاں آپ کے اندر اس چیز کے اوپر کنٹرول کر لینا، جن پنجابی چ کہندے ہرفلی پی جاندی ہے، ہرفلی نہیں پہن دینی چاہیے، بالکل سکون سے اطمینان سے. اچھا آگے سے نا سوچ کر ٹھہر جائیں اور سوچیں آگے کیا لکھا ہوا ہے، اور کر لیں. پہلے غور کرو اور پھر سوچ کر پھر زبان کے اوپر لاؤ تاکہ وہ غلط نہ پڑا جائے. کیونکہ قرآن پاک کی جو عظمت ہے، قرآن پاک کے الفاظ کی عظمت یہ ہے کہ وہ بولنے سے بھی غلط نہیں ہونا چاہیے. جی عبد المنان پڑھیے. انشاءاللہ. وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. ما شاء الله. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. آج کا سبق اختتام تک پہنچا. انشاءاللہ العزیز نئے سبق کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے. اجازت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.